أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا وبالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. صدق اللہ العلی العظیم. عرض مدعا کے لیے قرآن کریم کے سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ کے یہ نورانی الفاظ جنہیں مسلسل آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کی عزت حاصل کر رہا ہوں، اور جس آیت کے ضمن میں اسلام اینڈ دا ماڈرن ایج سلسلہ گفتگو ہے اور فکر و بحث کا یہ آج چوتھا مرحلہ ہے. جو باتیں میں نے کل کی تقریر میں آپ کے سامنے عرض کیں، اس کا مغز اور ماحصل یہی ہے کہ انسان کے لیے وہ علم جو رہنمائی کر دے انسان کو اس کے مقصد کی طرف، جو بتا دے کہ نہ یہ کائنات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور نہ انسان کی زندگی اس کی موت پر ختم ہو جانے والی ہے. دنیاوی زندگی کا خاتمہ آخرت کی زندگی کی ابتدا ہے. موت کیا ہے؟ موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، گویا آگے چلیں گے دم لے کر. انسان تھک گیا بہت تو ایک دروازہ ہے جس سے گزرا اور اگلی دنیا میں داخل ہو گیا. میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں کوئی کتنا ہی بڑا صاحب اقتدار کیوں نہ ہو، صاحب مال و ثروت کیوں نہ ہو، مگر اس کی آخرت کی زندگی میں جو زاد سفر ہے، جو چیز اس کے کام آنے والی ہے، وہ اس کا نیک عمل ہے. وہ اس کی وہ خوبیاں، وہ انسانی خوبیاں کہ جو نکھرتی ہیں، ابھرتی ہیں، اپنے شباب تک پہنچتی ہیں علم کے نتیجے میں. جیسے ایک گٹھلی کے اندر پورا درخت بند ہے، اسی طرح پوٹینشلی انسان کے اندر ساری صفات موجود ہیں، مگر جیسے جیسے علم حاصل ہوتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے یہ صفات ابھرتی چلی جاتی ہیں. اور جب رہنمائی اس طرف ہو جائے کہ اس دنیا سے آخرت کو بنانا ہے اور اس کے ذریعے سے آخرت کو حاصل کرنا ہے، تو پھر انسان کے شب و روز بدل جاتے ہیں، ترجیحات بدل جاتی ہیں، انداز گفتگو بدل جاتا ہے، انداز فکر بدل جاتا ہے. اس دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ کچھ اور ہو جاتا ہے، اور بہت سی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پہچان نہیں پاتے کہ یہ وہی کل کا انسان ہے، آج اتنا تبدیل ہو گیا. تبدیلی کا سبب یہی ہوتا ہے کہ انسان پہچان لیتا ہے کہ میں اب تک دھوکہ کھا رہا تھا. دھوکہ اس آنکھ کی وجہ سے کھا رہا تھا کہ جو آنکھ
دیکھ تو رہی تھی مگر صرف دیکھنے کی حد تک دیکھ رہی تھی، دیکھ کر عبرت حاصل کرنا، دیکھ کر گہرائی تک پہنچنا اور حقیقت کو درک کر لینا، وہ صلاحیت اس آنکھ میں نہیں تھی، اس لیے کہ اسے باطن کا نور نہیں مل سکا تھا۔ قرآن کریم پکار رہا ہے، دیکھو، غور و فکر کرو، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، کیا ہم نے یہ زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے؟ کیا یہ عبث پیدا کیا گیا؟ بس کوئی وجہ نہیں، کوئی سبب نہیں، ایسے ہی پیدا کر دیا گیا؟ نہیں، یہ سب سجائی گئی ہے پوری کائنات، اور دھڑکتا ہوا دل ہے اس کائنات کا یہ انسان، کہ جسے اس دنیا سے گزر کر اس عالم رنگ و بو سے آگے بڑھ کر اس مقصد کی طرف گامزن ہو جانا ہے، قدم بڑھا لینا ہے، اور اس دنیا سے اس دنیا کو آباد کر لینا ہے۔ جناب ابو ذر غفاری سے کسی نے پوچھا کہ ہم موت سے ڈرتے کیوں ہیں، اتنا خوف کیوں ہے؟ تو جناب ابو ذر نے مسکرا کے جواب دیا، انسان کی فطرت میں ویرانے کا خوف ہے، انسان ویرانے سے ڈرتا ہے، اندھیرے سے ڈرتا ہے، تنہائی سے ڈرتا ہے۔ تم نے اپنی آخرت کو ویران کر رکھا ہے، تاریک کر رکھا ہے، تنہا کر رکھا ہے، اس لیے ڈر لگتا ہے۔ اگر اپنی آخرت کو آباد کر لو، روشن کر لو، تو نہ صرف یہ کہ ڈر نہیں لگے گا، بلکہ اس کی آبادی، اس کا آباد کر لینا، وہ انسان کو اس دنیا میں یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو جائے گا کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ مگر مسئلہ کیا ہے؟ کسی انسان کو، جو بات کل میں نے آخری وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، وہ یہی تھی کہ قیامت دیکھی نہیں تو قیامت کو ماننا نہیں چاہتا انسان۔ ہم تو ہر چیز کو دیکھیں گے تب مانیں گے، اسی لیے تو چاہتے تھے کہ آپ بھی اپنے خدا کو دکھائیے، ایک مرتبہ دکھا دیجئے۔ جناب موسیٰ سے خواہش کی، آواز آئی لن ترانی، مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، دیکھا نہیں جا سکتا، مگر امیر المومنین نے فرمایا کہ دیکھا نہیں جا سکتا ان آنکھوں سے، مگر جب دل کی آنکھ روشن ہو جائے تو اللہ کو دل کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، یعنی معرفت کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، انسان پہنچ سکتا ہے اس منزل پر۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے، جس انسان نے کبھی دن نہ دیکھا ہو، آپ اسے لاکھ سمجھائیں کہ ایک دن ہوتا ہے جس میں سورج نکلتا ہے، جب سورج نکلتا ہے تو ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے، اور اس طرح بازاروں کی رونق بڑھ جاتی ہے، لوگ نکل پڑتے ہیں، ہر طرف اجالا ہی اجالا ہوتا ہے۔ جس نے ہمیشہ رات دیکھی ہو اور کبھی دن نہ دیکھا ہو، آپ اسے لاکھ سمجھاتے رہیں کہ دن کیسا ہوتا ہے، مگر وہ دن کی حقیقت کو درک نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ الفاظ سے کتنی ہی تصویر کھینچ لیں، مگر ایک انسان کو جیسے بتایا جائے کہ بھائی آم میٹھا ہوتا ہے، اور اتنے لوگ بتائیں کہ اسے یقین آ جائے کہ میٹھا ہوتا ہے، لیکن جب تک وہ اسے کھا نہ لے، کھانے کے بعد جو اس کو احساس ہوگا، کھانے کے بعد جو اس کو علم حاصل ہوگا، وہ بتانے سے نہیں ہو سکتا۔ تو سارا مسئلہ یہی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ اس نے دیکھا نہیں آخرت کو تو کیسے یقین رکھے آخرت پر، لہذا کہتا ہے دکھا دو۔ تو دکھا دو، آؤ تمہیں قرآن کی آنکھ سے دکھا دیں۔ قرآن نے ان قوموں کا ذکر کر دیا جن کے اوپر عذاب نازل ہوا، کتنے بڑے اسکیلیٹن، کتنے اونچے قداور لوگ کہ جو جناب صالح سے کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے، روز کہتے ہو عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، کہاں عذاب آئے گا؟ لے آؤ عذاب، ہم اتنے طاقتور ہیں، اتنے لمبے چوڑے ہیں، پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے مکان بنا لیتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے محبوب نہ ہوتے تو کیا ہمارے اندر یہ طاقت، یہ صلاحیت، یہ ہمارے اندر انجینئرنگ کا جو ہنر ہے یہ موجود ہوتا؟ ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ قوم لوط کو جناب لوط بار بار سمجھا رہے ہیں، بار بار بتا رہے ہیں کہ دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، لیکن قوم لوط سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
فرشتے چل پڑے جب عذاب دینے کے لیے، تو جناب ابراہیم کو جناب اسحاق کی خبر دیتے ہوئے فرشتے چلے اور بتایا کہ ہم ایک بستی پر عذاب لانے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو خوشخبری ہو اسحاق کی، بستی پر عذاب۔ تو جناب ابراہیم گڑ گڑانے لگے رب کی بارگاہ میں، اے معبود قوم لوط کو معاف کر دے، قوم لوط کو چھوڑ دے۔ کہا کہ ان کی نافرمانیوں کا، ان کے پاپوں کا گھڑا بھر چکا ہے، اب ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ تو بڑے اچھے انداز میں قرآن کریم نے بیان کیا، جناب ابراہیم کی تعریف کی ہے اللہ نے اس بات میں کہ ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ 50 لوگ تو ایسے ہوں گے جو تیری اطاعت کرتے ہوں گے، ان کی وجہ سے بستی کو معاف کر دے۔ کہا کہ ابراہیم 50 بھی نہیں ہیں، 40 تو ایسے ہوں گے، 30 تو ایسے ہوں گے، معبود 10 لوگ تو ایسے ہوں گے۔ جناب ابراہیم گڑ گڑا کر کہہ رہے ہیں لیکن جس بستی پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، کیوں یہ محفوظ کر دیا گیا؟ یہ محفوظ اس لیے کر دیا گیا کہ تم دیکھو کہ ان کی قیامت آ چکی، جبکہ وہ قیامت بھی نہیں تھی، قیامت صغریٰ بھی نہیں تھی، وہ تو ایک عذاب تھا۔ تو وہ جو قیامت ہے کہ جس کا تذکرہ اس انداز سے کیا گیا قرآن کریم میں کہ ماؤں کو دودھ پلاتی ہوئی عورتیں، مائیں جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں گی اپنے بچوں کو پھینک دیں گی اپنی گودیوں سے، اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ لہٰذا منظر رکھ دیے گئے۔ لیکن ایک بچہ ہے جو بطن مادر میں ہے، بھئی اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہم ایک دنیا سے ہو کر آئے ہیں نا، جو ہماری ماں کی بطن ایک تاریک دنیا، ایک تاریک کوٹری، جہاں 3 جھلیوں کے اندر خالق کائنات نے ہمیں خلق کیا، وہاں بھی رہ کر آئے ہیں۔ کسی کو یاد ہے کہ ہم وہاں پہ رہے ہیں؟ کسی سے کہیں کہ تم ایسی جگہ رہ کر آئے، اسے یقین آتا ہے؟ ارے ایک چھوٹے سے بچے کو، نیو بورن کو جا کر دیکھ لیں، اسے ہاتھ میں اٹھائیں، یقین آتا ہے کبھی میں بھی ایسے ہی تھا، اسی اسٹیج سے میں بھی گزر کے آیا ہوں۔ یہی بطن مادر کا بچہ جو بطن مادر میں ہے، اگر اس وقت اس کو بولنے کی صلاحیت دے دی جائے اور اس وقت اس کو یہ بتایا جائے، اس سے کہا جائے کہ تم اس دنیا میں ہو، تمہیں معلوم ہے ایک بہت بڑی دنیا ہے اس دنیا کے مقابلے میں، کہ جہاں اب تم جانے والے ہو، جب تم اس دنیا میں جاؤ گے تو وہ چیزیں جو تمہیں یہاں کام آ رہی ہیں وہ وہاں کام نہیں آئیں گی۔ مثال کے طور پر یہاں تمہیں غذا کیسے مل رہی ہے؟ ایک پائپ کے ذریعے سے، تمہاری ناف ماں کی ناف سے جڑی ہوئی ہے اور اس کے ذریعے سے تغذیہ ہو رہا ہے، لیکن وہاں غذا کا یہ انتظام نہیں ہوگا، بلکہ وہاں غذا کا دوسرا انتظام ہوگا۔ تو کیا اس وقت اگر اس بچے کو سمجھنے کی صلاحیت دے بھی دی جائے تو کیا یہ سمجھ لے گا اس دنیا کو؟ اس وقت کیا اس کو یقین آ جائے گا؟ اس کو بتایا جائے یہ جو تمہارے لنگس ہیں جو یہاں پہ رکھے گئے، یہ کہے گا کیوں لنگس رکھے گئے؟ ان کی ضرورت کیا ہے؟ ماں کے پیٹ میں ان کا کوئی کام نہیں، یہ پھیپھڑے بے وجہ وزن بنے ہوئے ہیں۔ اس کو بتایا جائے یہ تمہیں اس دنیا میں بیکار لگ رہے ہیں، لیکن جب اس کے بعد والی دنیا میں جاؤ گے تب تمہیں پتہ چلے گا یہ پھیپھڑے کتنے ضروری ہیں۔ اس وقت اس کو احساس نہیں، کیونکہ اس نے یہ دنیا دیکھی نہیں، اسے نہیں پتا کہ یہ پھیپھڑے کتنے ضروری ہیں۔ اسی طرح آج بتایا جا رہا ہے کہ یہاں نیک عمل کرو گے تو اس دنیا میں کام آئیں گے، یہاں نمازیں پڑھو گے، یہاں روزہ رکھو گے، یہاں صدقہ دو گے، یہاں صلہ رحمی کرو گے، یہاں اچھے اعمال انجام دو گے، یہاں وعدہ وفائی کرو گے، یہاں ایمانداری کے ساتھ تجارت کرو گے، تو یہ آخرت میں کام آنے والی ہے۔ اگلی دنیا جس میں تم جانے والے ہو کام آنے والی نہیں ہے۔ لیکن جیسے اس وقت وہ بچہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ان پھیپھڑوں کا اس کے لیے کیا فائدہ ہے، ایسے ہی آج یہ انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ بہن نہیں سمجھ پا رہی کہ حجاب کا فائدہ اس وقت کیا ہوگا، بھائی نہیں سمجھ پا رہا کہ ایمانداری یہاں پہ کرے گا تو کیا فائدہ ہوگا، لیکن پھر بھی یہ رکھ دیے گئے، یہ رکھ اس لیے دیے گئے کہ تمہارے سامنے مثالیں رہیں۔ سب چیزوں کو تم اپنی مختصر زندگی میں دیکھ نہیں سکتے۔ انسان نے کیا پوری زمین دیکھ لی؟ پوری زندگی گزر جائے مگر پوری زمین نہیں دیکھ سکتا۔ جب ہم ہوائی جہاز میں گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کتنی ہی ایسی غیر آباد زمینیں ہیں جو نہ جانے کب سے غیر آباد ہیں، کب تک غیر آباد رہیں گی، کبھی کسی کے قدم بھی پڑے ہوں گے کہ نہیں پڑے ہوں گے، انسان نہیں جانتا ان کے بارے میں۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کو صرف کتابی علم ہے، انسان کو اس کا کتاب کے ذریعے سے یا کبھی میڈیا کے ذریعے سے
کہیں کی کوئی ڈاکومنٹری دیکھ لی, اس کے بارے میں جان گیا, فلاں جگہ کے جنگلات ایسے ہیں ان کے بارے میں معلوم ہو گیا, ایسی قومیں فلاں علاقے میں بستی ہیں ان کے بارے میں معلوم ہو گیا. ورنہ اس مختصر زندگی میں انسان کتنا ہی سفر کر لے, پوری زمین کا مسافت تو نہیں کر سکتا, پوری زمین کو اپنے قدموں سے تو نہیں رون سکتا. لہٰذا بہت سی چیزیں جن کو بغیر دیکھے ہوئے انسان کو ماننا پڑتا ہے, انسان کو ماننا پڑتا ہے, شواہد دیکھ کر مان لیتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں آج تو سائنس نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کے وجود کا اقرار اس کو دیکھنے کے بعد کیا جائے. جو کل تک کہہ رہے تھے سینگ از بلیونگ, آج وہ خود کہہ رہے ہیں نہیں, بہت سی ایسی چیزیں ہیں, گریویٹیشنل فورس ہے, زمین کی کشش ارضی جس کی وجہ سے تمام چیزیں زمین کی طرف کھینچتی ہیں, نظر نہیں آتی, لیکن اس گریویٹیشنل فورس کو ہم مان رہے ہیں. کتنی ایسی گیلیکسیز ہیں کہ جن کی اسپیڈ لائٹ کی اسپیڈ سے زیادہ تیز ہے. جو بھی چیز لائٹ کی اسپیڈ سے زیادہ ہو اسے ہم دیکھ نہیں سکتے, لیکن ان گیلیکسیز کو مانتے ہیں اگرچہ دیکھا نہیں جا سکتا. ڈارک میٹر کا وجود اب تو یہ ایک بہت بڑا معمہ تھا اب تک, اب اس کے اوپر بہت ریسرچز ہو رہی ہیں کہ ڈارک میٹر جو اس دنیا میں جس کا وزن ہم محسوس کر سکتے ہیں, 95% میٹر اس دنیا میں ایسا ہے کہ جس کا وزن محسوس کیا جا سکتا ہے مگر اس کو دیکھا نہیں جا سکتا آنکھ سے. اب اس کو سائنس کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح اس کی حقیقت کا علم حاصل کیا جا سکے. لہٰذا آہستہ آہستہ اس طرف بڑھ رہی ہے سائنس کہ نہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کو آنکھ سے دیکھا جائے, اس لیے کہ آنکھ کمزور ہے, ایک حد تک دیکھ سکتی ہے. آلات ہم نے بہت سے ایجاد کر لیے مگر یہ بھی محدود ہیں, ایک حد تک رہنمائی کر سکتے ہیں, اس کے بھی آگے کی دنیا ہے, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. لہٰذا نہیں معلوم. تو جتنا جتنا انسان اس بات پر اعتبار کرتا چلا جائے کہ لازم نہیں ہے کہ ہر چیز کو دیکھ لیا جائے تبھی مانا جائے, تو پھر یہ جو تھیوری آف پروبیبلٹی ہے کہ اتفاق سے یہ دنیا وجود میں آ گئی, جس کے لیے میں نے پرسوں جملہ عرض کیا تھا کہ یہ دنیا جو اتفاق سے وجود میں آ گئی جس کے لیے انسان کہہ رہا ہے, یہ عجیب بات ہے. اتفاق, کیسا اتفاق کہ اس اتفاق کے نتیجے میں دنیا وجود میں آ جائے, اس اتفاق کے نتیجے میں زندگی وجود میں آ جائے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے میں آپ سے کہوں کہ ایک بندر ٹائپ رائٹر پر بیٹھ گیا اور اس نے ٹائپ کرنا شروع کر دیا, اور جب ٹائپ کرنے کے بعد وہ وہاں سے ہٹا اور ہم نے جا کر دیکھا تو ایک بہترین قسم کی شاہکار نظم وجود میں آ چکی تھی, ایک ماسٹر پیس پوئٹری ہمارے سامنے موجود تھی. تو آپ کہیں گے کہ آپ کی عقل تو ٹھکانے ہیں, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اگر ایک بندر ٹائپ رائٹر پہ کچھ ٹائپ کرے تو پوئٹری ٹائپ ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں الفاظ کا علم ہونا, اس کے بعد وہ خاص ذوق اور صلاحیت انسان کے اندر موجود ہونا, تب اس کو ایک زمانہ لگ جاتا ہے, کوئی شاہکار اس وقت تیار ہوتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسے شاہکار تیار ہو جائے؟ تو عجیب بات ہے. آپ یہ ماننے کے لیے تو تیار نہیں کہ ایک شاہکار نظم ایسے وجود میں آ سکتی ہے, اور یہ کائنات صرف اتفاقات کے نتیجے میں وجود میں آ جائے. کیسے ممکن ہے؟ اتنے سارے ایلیمنٹس انسان کی باڈی میں پائے جاتے ہیں, یہ ایلیمنٹس ایک خاص تناسب میں انسان کے جسم میں آ جائیں اور اس کے بعد جسم تیار ہو جائے. کیا یہ اتفاق ہے؟ آپ جا کر انٹرنیٹ پہ تلاش کریں, امائنو ایسڈ کو پروٹین بننے میں کتنے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. کیا اتفاق ہے؟ اتفاق سے ایسا ہو جائے گا؟ نہیں. اگر تلاش کریں تو ٹریلینز آف ایئرس لگ جائیں گے اگر اتفاق اس کو تسلیم کر لیا جائے. میتھمیٹکس بھی جو تھیوری آف پروبیبلٹی دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ چھوٹے سے اتفاق کے لیے کھربوں سال کی ضرورت ہوتی ہے, تب کوئی چھوٹا سا اتفاق وجود میں آتا ہے. 4 ارب سال سے یہ دنیا آباد ہے. کیا
4 ارب سال میں اتنے اتفاقات ہو سکتے ہیں کہ اتنی خوبصورت اور حسین دنیا ہمارے سامنے آ جائے. اگر یہی اتفاق ہے تو پھر ڈکشنری میں اتفاق کا مطلب بدل دیجئے. مگر میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، اور چونکہ مجلس کے حوالے سے یہ گفتگو ہو رہی ہے، لہٰذا ایک مجلسی نقطہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوا چلوں کہ یہ اتفاق، یہ عجیب بات ہے کہ ملحدوں کو ساری چیزیں اللہ کے سلسلے میں اتفاق لگتی ہیں، جیسے منافقوں کو ساری چیزیں امیر المومنین کے سلسلے میں اتفاق لگتی ہیں. کعبے میں پیدا ہو گئے، یہ اتفاق ہے. بستر رسول مل گیا، یہ اتفاق ہے. کل ایمان بن گئے، یہ اتفاق ہے. خیبر میں علم مل گیا، یہ اتفاق ہے. فضائل ملتے چلے گئے، یہ اتفاق ہے. رسول کی بیٹی سے عقد ہو گیا، یہ اتفاق ہے. غدیر کا منبر مل گیا، یہ اتفاق ہے. تو اللہ کے سلسلے میں ملحدین اتفاقات کا سہارا لے رہے ہیں، مولا کے سلسلے میں منافقین اتفاقات. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اتفاق ڈکشنری میں بدلنا پڑے گا اتفاق کے معنی کو. یہ اتفاقات نہیں ہیں بلکہ یہ نشانیاں ہیں جو چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں. یہ کسی عظیم خالق، کسی حکیم کی حکمت کا مظہر ہے یہ کائنات جو ہمارے سامنے موجود ہے. مگر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں معذرت کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، نوجوان ماڈرن ایج میں نوجوان کے سامنے جو مسائل آئے ان کے بہت سے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ مذہبی ٹھیکیداروں نے مذہب کا تعارف اس انداز سے نہیں کرایا جیسے تعارف ہونا چاہیے تھا. مذہب کو بگاڑا، بہت سی چیزوں میں لوگوں کا بھی استحصال کیا اور مینیپولیٹ کیا جو حقائق تھے ان کو، جس کے نتیجے میں ایسے سوالات پیدا ہو گئے کہ چونکہ ڈائریکٹ سورس سے نوجوان نہیں پہنچا تھا اور ان کے ذریعے سے پہنچا تھا، لہٰذا وہ یو ٹرن لے کر مذہب ہی کے ادارے سے دور چلا گیا کہ یہاں میرا کام نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں کی باتیں میری سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں. کچھ لوگ تو وہ ہیں جو سمجھتے ہوئے انکار کرتے ہیں، ان کی میں بات نہیں کر رہا. لیکن رچرڈ ڈاکنز 2006 میں جس نے کتاب لکھی دا ڈیلیوژن آف گاڈ، جو اس وقت کی غیر ادبی کتابوں میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب تھی، اور اس میں اس نے لکھا ہے، جو اس نے سوالات کیے تو کہتا ہے کہ میں نے ایک کرسچینٹی میں ایک عالم سے سوال کیا اور ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جناب عیسیٰ کون تھے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے بیٹے تھے. کہا اگر اللہ کے بیٹے تھے تو اللہ نے کیوں اپنے بیٹے کو سولی پر چڑھوانا، صلیب پر چڑھوانا گوارا کر لیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایسا اس لیے کیا کہ جناب آدم نے جو گناہ کیا تھا، نعوذ باللہ، میں صرف نقل قول کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ جناب آدم نے ترک اولا کیا تھا. نبی معصوم ہوتا ہے، اس سے گناہ نہیں ہوتا. کہا کہ جناب آدم نے جو گناہ کیا تھا جس کا نتیجہ ان کی نسلیں بھگت رہی تھیں، ان کی نسلوں کو اس گناہ کے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ نے اپنے بیٹے کو صلیب پر دیکھنا گوارا کر لیا، انسانیت بچ جائے. رچرڈ ڈاکن کہتا ہے میں نے فوراً سوال کیا کہ کیا اللہ عقل مند ہے یا عقل مند نہیں ہے؟ کہا کہ عقل مند، اللہ عقل کامل رکھتا ہے. کہا اگر وہ عقل کامل رکھتا ہے تو کیا اس کے پاس کوئی اچھا بہتر راستہ نہیں تھا کہ اپنے بیٹے کو صلیب پر چڑھوا لیا انسانیت کو گناہ سے نجات دینے کے لیے؟ کہ اس کے بعد وہ پادری خاموش ہو گیا، اس لیے کہ اس کا کوئی جواب نہیں تھا. جب تک یہ اپنا بنایا ہوا مذہب پیش کیا جاتا رہے گا، اعتراضات ہوتے رہیں گے اور اعتراضات کے نتیجے میں دنیا دور جاتی رہے گی. اس لیے کہ دنیا جب تک قرآن کے خدا سے واقف نہ ہو جائے،
یا میں اور دائرے کو وسیع کروں اور بڑے کینوس پہ بات کروں، تو جب تک جو ڈیوائن اسکرپچرز میں حقیقی طور پر جو تصور خدا پیش کیا گیا ہے، جب تک وہ لوگوں تک نہ پہنچ جائے، کوئی خدا کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد بھی کٹ حجتی کرے، اس کے بعد بھی کوئی انکار کر دے، مگر میں اس وقت بات کر رہا ہوں ان کی جن تک حقیقت پہنچ نہیں سکی۔ وہ کہتے ہیں کہ کرسچینٹی کا خدا یہ نعوذ باللہ عقل مند نہیں معلوم ہوتا، اس لیے کہ اس نے ایسا فیصلہ جس کے اور ہزار حل ہو سکتے تھے، وہ سارے حل چھوڑ کر یہ انتخاب کیا کہ اپنے بیٹے کو صلیب پر چڑھوا لیا۔ یہودیت کا خدا کا وہ ایک خاص خدا ہے، اس لیے کہ یہودی کون ہے؟ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ابناء اللہ ہیں، ہم تو اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو وہ ہیں کہ جو انبیاء کی نسل ہیں، ہم تو وہ ہیں جن میں انبیاء آئے۔ لہٰذا ہمارا خدا وہ ہمارا خدا ہے، اس کا عام لوگوں کے ساتھ رویہ الگ ہے، ہمارے ساتھ رویہ الگ ہے۔ جنت تو ریزرو ہے ہمارے لیے۔ لہٰذا جو ان کی فقہی کتاب ہے تلمود، اس کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں واضح طور پر اس میں لکھا ہوا ہے کہ کسی غیر یہودی کی جان کا بچانا، جینٹائل جو انہوں نے تصورات دی ہیں ان کو آپ دیکھیے گا، مجھے تفصیل میں نہیں جانا، کہا کہ غیر یہودی کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ دیکھیے ایک طرف اسلام ہے جو کہہ رہا ہے کہ ایک انسان کی جان کی قیمت کیا ہے؟ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کو بے گناہ قتل کر دیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ومن احیاھا فکأنما احیا الناس جمیعا، اور جس نے کسی ایک انسان کی زندگی بچا لی گویا اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچا لی۔ یہ ہے اسلام کا پیغام، اور یہ اسلام کا یعنی جناب آدم سے لے کر پیغمبر اکرم تک جتنے انبیاء آئے یہ ان سب کا پیغام ہے کہ انسان کی جان کی قیمت یہ ہے۔ اور وہیں اپنے آپ کو اہل کتاب کہنے والے یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہودی کی جان کی قیمت اور ہے، غیر یہودی کی اور ہے۔ اگر کسی نے غیر یہودی کو بچا لیا تو اس نے گناہ کیا، اس لیے کہ ان کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں تھا۔ اب جب نوجوان اس خدا کو یعنی اس اینک سے، یہودیت کی اینک سے خدا کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے پھر میرے لیے جب یہاں بھی ڈسکرمنیشن ہے دنیا میں بھی، اور وہاں اللہ بھی خدا بھی ڈسکرمنیشن کر رہا ہے، تو پھر میرے لیے کیا ضرورت ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں، اس کی بندگی کروں۔ لہٰذا گھبرا کے یہاں بھی نوجوان پیچھے ہٹ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہنچا نہیں حقیقت میں وہاں تک۔ لہٰذا اب کہنا شروع کر دیا مذہب خوف کی پیداوار ہے، انسان نے خوف کے نتیجے میں مذہب کو مانا۔ اینشینٹ مایتھولوجی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہاں باقاعدہ شجرے موجود ہیں، اسی لیے یہودی آئے اور آنے کے بعد پیغمبر اکرم سے سوال کیا کہ یہ بتائیے آپ کے خدا کا نسب کیا ہے، خدا کا شجرہ کیا ہے۔ دیکھیے یہ ایک لٹمس ٹیسٹ تھا، اس لیے کہ یہ تو موحد تھے، یہ توحید پرست تھے، یہ جانتے تھے کہ خدا کوئی انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، کہ اس کا کوئی شجرہ ہو، انسانوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے۔ لیکن یہ جاننے کے لیے، کیونکہ ان کے سامنے پوری مائتھولوجی موجود تھی، یونان کی صنمیات کے جہاں بتوں کے شجرے ہوتے ہیں، ہند کی صنمیات کہ جہاں پورے شجرے دیوتاؤں کے بیان ہوتے ہیں، اسی لحاظ سے اسی بات کے پیش نظر کہ اگر یہ مشرکوں کا دین ہوگا تو کوئی شجرہ اس خدا کا بتا دیں گے، اگر یہ موحد ہیں تو کچھ اور جواب دیں گے۔ تو کیا جواب ملا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ احد ہے، صمد ہے، نہ کسی نے اس کو پیدا کیا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا۔ یہ ہے تعارف، یہاں سے بات شروع ہوگی، اور اس کے بعد اب آگے بڑھ کے بتایا جائے گا کہ آؤ جتنا قریب اتنا مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس کی صفات کو بھی ماننا پڑے گا۔ اس کی صفات کے ساتھ جب اسے مانو گے تب تم سمجھ پاؤ گے واقعاً کہ تمہارا خالق
کون ہے کیا ہے اس وقت بھی سمجھ پانے سے، یہ میری مراد نہیں ہے کہ معرفت انسان پوری حاصل کر لے گا، اس لیے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں مکمل معرفت اس کی بندہ حاصل کر ہی نہیں سکتا، لیکن جس کے اندر جتنی ظرفیت موجود ہے اتنا وہ حاصل کر لے تو وہ تعارف کرا رہا ہے کہ آؤ. اور کوئی دور ایسا نہیں رہا. چلتے چلے میں نے ایک حوالہ دیا ہے رچرڈ ڈاکنز کا، لہٰذا ایک حوالہ اور دے دوں تاکہ بات بالکل بیلنسڈ ہو کے گفتگو آگے بڑھے. آرمسٹرانگ برطانیہ کا وہ مصنف کہ جس نے اے ہسٹری آف گاڈ کے نام سے کتاب لکھی، اس میں یہ شروع میں ہی بیان کرتا ہے کہ انسانوں کو فریب دیا جاتا ہے یہ کہہ کر کے کوئی ایسا دور تھا کہ جب تصور خدا نہیں تھا، اس کے بعد خوف پیدا ہوا جس کے نتیجے میں جھکنا شروع کیا. اس نے کہا کوئی دور انسانیت کا ایسا نہیں گزرا کہ جب خدا کا تصور معدوم ہو گیا ہو اور اس کے آگے جھکنے والے نہ رہے ہوں. لیکن میں نے عرض کیا کہ چونکہ مذہبی ٹھیکیدار آگے بڑھ گئے اور انہوں نے اپنے مفادات کے لیے دین کو استعمال کیا، کیونکہ دین کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا اور یہ درمیان میں آ گئے، لہٰذا ان کے چہرے، ان کے کردار، ان کے قول و فعل کے تضاد، ان کی مکاریوں کو دیکھ کر نوجوان یہیں سے پلٹ گئے کہ اگر ان کے ذریعے سے دین ملے گا تو یہ دین کیسا دین ہوگا، یہ مذہب کیسا مذہب ہوگا. انہوں نے پکار کے کہا آؤ تم ہمیں خوش کرو، بتاؤ جنت میں ہم تمہارا پلاٹ بک کیے دیتے ہیں، جتنا نذرانہ ہمیں چڑھاؤ گے اس کے اعتبار سے بتاؤ کتنا بڑا پلاٹ چاہیے، 100 گز کا، 500 گز کا، 1000 گز کا، جیسا چاہیے ویسا ہمیں. کیا آج بھی ایسا نہیں ہو رہا؟ کیا لکھ کر خطوط نہیں دیے جا رہے؟ اس کو رکھ دینا اس کے کفن کے اندر، جو ہم نے یہاں وعدہ کیا دستخط کر دیے وہاں پہ اسے مل جائے گا. یہ کون ہے؟ یہ کون درمیان میں آ گیا؟ لہٰذا مذہب سے دور کرنے والے اس ماڈرن ایج کے اندر بھی ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی اس لیے دور ہے کہ ان کا سابقہ ایسے لوگوں سے پڑتا ہے جو خود کو مذہب کا ذمہ دار بتا کر اور گویا اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بنا کر درمیان میں آ جاتے ہیں. ورنہ وہ تو آواز دیتا ہے کہ ہم نے خود بھیجے ہیں اپنے انبیاء تمہارے لیے. اور کیوں بھیجے؟ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین. وہ ہم نے تمہاری طرف انبیاء بھیجے. کس کے لیے بھیجے؟ کسی ایک فرقے کے لیے، کسی ایک خاص رنگ کے لوگوں کے لیے، کسی ایک خاص نسل کے لیے، صرف بنی اسرائیل کے لیے؟ کس کے لیے انبیاء بھیجے؟ گورے لوگوں کے لیے، عرب کے لیے؟ نہیں، ہم نے جسے بھی بھیجا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثریت انسانوں کی اس بات سے بے خبر ہے. اکثریت بے خبر ہے، ورنہ اس نے جن کو بھیجا، امیر المومنین فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، اور اگر تم کہتے ہو کہ ایک سے زیادہ خدا ہیں تو جس خدا کو میں مانتا ہوں اس نے اپنے انبیاء بھیجے. بتاؤ جو دوسرا خدا ہے کیا اس نے بھی کوئی نبی بھیجا؟ یعنی اگر خدا کوئی دو ہوتے تو کیا دوسرے خدا نے اپنے انبیاء نہ بھیجے ہوتے؟ فرما رہے ہیں مولا کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا، دسترخوان نعمت چن کر دعوت دینے کے لیے اپنے انبیاء کو بھیج دیا. انسان کہتا ہے لیجیے صاحب ہم نہیں جائیں گے ان کے ہاں، ہمارا انویٹیشن لیٹر تو آیا نہیں، ہمیں مدعو تو کیا نہیں، دعوت تو دی نہیں. اللہ نے دعوت دینے کے لیے انبیاء کو بھیج دیا، مرسلین کو بھیج دیا، جنہوں نے آنے کے بعد بتایا حقیقت کی طرف. یہ دیکھو کہاں جا رہے ہو، کس طرف بڑھتے چلے جا رہے ہو، آؤ اس راہ پہ آؤ، ادھر چلو. اور جنہوں نے تعارف کرایا، کیسے تعارف کرایا؟ دیکھیے ایک میز سامنے رکھی ہوئی ہے، آپ سے پوچھا جائے یہ میز کیسے بنی تو اس کا سیدھا سا ایک جواب ہے کہ اسے کارپینٹر نے بنایا. سیدھا اور سچا یہی جواب ہے. اور سچ ہمیشہ ایک ہوتا ہے، جھوٹ ہزاروں ہوتے ہیں، اس لیے کہ ایک جھوٹ کے بعد دوسرا جھوٹ بولنا پڑتا ہے. سچ بہت طویل عمر لے کر آتا ہے. سچ جب بھی بولا جائے گا،
جب بھی پوچھا جائے گا یہ میز کس نے بنائی، جواب ایک ہی ہوگا کہ کارپینٹر نے بنائی. لیکن اگر اس ایک سچ سے ہٹے تو اب 10 جھوٹ ہیں جن کا سہارا لینا پڑے گا. یہ میز کیسے بن گئی؟ اپنے آپ وجود میں آ گئی. یہ میز کس نے بنائی؟ کسی نے نہیں بنائی. اچانک آسمان سے تختے گرے اور یہ میز بن کے تیار ہو گئی. کتنے جھوٹ ہیں، کتنی ٹھوکریں ہیں جو انسان کو کھانی پڑے گی، اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں کرتا ہوا بڑھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک حق سے ہٹ گیا. یہی اللہ کے معاملے میں بھی ہوا، اور اسی لیے نوجوان کو ناکامی اور مایوسی کا سامنا ہوا کہ ایک حقیقت کو اس نے چھوڑ دیا. اللہ کا جامع تعارف قرآن کریم نے کرایا. اللہ کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض. اللہ ہی ہے جو آسمان و زمین کا نور ہے. بس تعارف ہو گیا جامع. اگر اس حقیقت کو سمجھ لے تو اب بات یہاں سے آگے بڑھے گی کہ جب وہ ہے اور کائنات کا نور وہی ہے، کائنات کا خالق وہی ہے، تو اب بات یہاں سے آگے بڑھے گی کہ مجھے کیا اس تک پہنچنے کے لیے وسیلے بنانے کی ضرورت ہے؟ میں لوگوں کو ڈھونڈوں؟ آواز آئے گی نہیں، وسیلے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. وسیلے اس نے بنا دیے ہیں، ان وسیلوں کو ماننے کی ضرورت ہے. جب بھی تم خود وسیلہ بناؤ گے ٹھوکر کھاؤ گے. جب بھی اس کے بنائے ہوئے وسیلوں تک پہنچ جاؤ گے اس تک پہنچ جاؤ گے. اور یاد رکھو کہ اسے ان جیسے، جو میں نے ابھی 2-3 مثالیں آپ کے سامنے عرض کیں، ان جیسے ٹھیکیداروں کی ضرورت نہیں ہے اسے کہ وہ اپنا تعارف کرانے کے لیے یا تم تک کوئی فیض پہنچانے کے لیے ان کا سہارا دے. نہیں، اس نے تو انہیں بنایا ہے جنہیں اپنی صفات کا مظہر بنا کے بھیجا ہے. وہ محمود ہے، انہیں محمد بنایا ہے. وہ اعلیٰ ہے، انہیں علی بنایا ہے. وہ فاطر السماوات ہے، انہیں فاطمہ بنایا ہے. وہ محسن ہے، انہیں حسن بنایا ہے. وہ قدیم الاحسان ہے، انہیں حسین بنایا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. اور وہ کتنا قریب ہے، نانو اقرب الیہ من حبل الورید. وہ تمہاری جگلر وین سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ جگلر وین سے بھی زیادہ قریب ہے. اور جب تم اسے پکارتے ہو، اب یہاں سے تعارف شروع ہوا. یہاں سے بات ہوئی کہ پہلے یہ سمجھ لو کہ کائنات کا نور ہے. اب ذرا سا آگے بڑھو. وہ سمیع و بصیر ہے. وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے. انسان کو بھی اس نے سماعت عطا کی اور بصارت عطا کی، مگر فرق کیا ہے؟ ہم دیکھنے کے لیے آنکھ کے محتاج ہیں. وہ ایسا سمیع ہے کہ دیکھنے کے لیے آنکھ کا محتاج نہیں ہے. کا کیا حرج ہوتا اگر اس کی بھی آنکھ مان لی جاتی؟ اگر اس کی آنکھ مان لی جاتی تو پھر انسان اس کو بھی ویسا ہی دیکھنے والا سمجھتا جیسا دیکھنے والا وہ خود ہے. میں دیکھ رہا ہوں، سامنے کی طرف دیکھ رہا ہوں تو پیچھے سے بے خبر ہوں. دائیں جانب دیکھ رہا ہوں تو بائیں سے بے خبر ہوں. بائیں طرف دیکھ رہا ہوں تو دائیں سے. یعنی انسان دیکھنے میں بہت محدودیت کا شکار ہے. انسان بہت لمیٹڈ دیکھ سکتا ہے. اگر ایسی ہی آنکھ اس کے لیے مان لی جائے تو دنیا میں ساری عمل کی مشینری اپنی جگہ پر رک جائے اور کوئی عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو کہ نہ جانے جب میں نیک عمل کر رہا تھا تو اس کی آنکھ کس طرف تھی. میں کسی بیمار کا علاج کرا رہا تھا، اسی وقت میں میرا پڑوسی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا تھا. اگر وہ میرے پڑوسی کو دیکھ رہا ہوگا تو میرا نیک عمل تو اس نے دیکھا نہیں. اگر دیکھا نہیں تو مجھ کو انعام کیسے دے گا؟ اگر میرا نیک عمل دیکھ رہا تھا تو میرے پڑوسی کا تو دیکھا نہیں. اگر دیکھا نہیں تو اس کو انعام کیسے ملے گا؟ لہٰذا اس نے کہا کہ وہ بصیر ہے، مگر ایسا بصیر نہیں جسے آنکھ کی ضرورت ہو، بلکہ ایسا بصیر کہ جو دیکھنے کے لیے تمہاری طرح اس جسم و جسمانیت کا محتاج نہیں. وہ اس سے بہت اعلیٰ و ارفع ہے. ایک ملحد، ایک دہریہ امیر المومنین کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا آپ کہتے ہیں کہ اللہ نور ہے. کہاں نور ہے؟ کہا یہ بتائیے نور ہے تو کس سمت میں ہے؟ اس کا ڈائریکشن بتائیے کہ کس ڈائریکشن میں ہے؟ مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، کہاں ہے آخر؟
مولا نے آواز دی قمبر ذرا کچھ لکڑیاں لے کے آؤ. لکڑیاں لائی گئیں. کہ ان لکڑیوں میں آگ لگاؤ. آگ لگائی گئی. جب آگ کی لپٹیں بلند ہو گئیں امام نے کہا بتا اس آگ کی روشنی کس طرف ہے؟ مشرق کی طرف ہے؟ مغرب کی طرف ہے؟ شمال جنوب؟ ایک مرتبہ اس نے دیکھا. کہا اس کی روشنی تو ہر طرف ہے. کہا کہ جب دنیا کا ایک انسان کا پیدا کیا ہوا ہلکا سا نور اس کی کوئی حد نہیں اور کوئی سمت نہیں ہے تو وہ تو کائنات کا نور ہے, وہ تو زمین و آسمان کا نور ہے, اس کی کوئی حد نہیں, وہ ہر طرف. تو آنکھ دیکھنے کے لیے محتاج آنکھ کے ہم ہیں, وہ محتاج نہیں. سننے کے لیے کان کے محتاج ہم ہیں, وہ محتاج نہیں. جب وہ محتاج نہیں ہے اور سمیع ہے تو کیسا سمیع ہے کہ جو صرف سنتا ہی نہیں ہے بلکہ سرگوشیوں کو بھی سنتا ہے, دلوں کے بھید سے بھی واقف ہے. جہاں تم 3 ہوتے ہو چوتھا وہ ہے, جہاں تم 4 ہوتے ہو 5واں وہ ہے. سب اس کے علم میں ہے. اب جیسے ہی انسان کے اندر اس قرآنی خدا کا تصور پیدا ہوا اور اس کا علم اس نے حاصل کرنا شروع کیا تو اب فوراً اس کی زندگی تبدیل ہونی شروع ہوئی. میں کسی لمحے بھی تنہا نہیں ہوں, اس لیے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے جو دیکھنے کے لیے آنکھ کا محتاج نہیں, وہ مجھے دیکھ رہا ہے جو دیکھنے کے لیے نور کا محتاج نہیں. وہ تاریکیوں میں بھی دیکھتا ہے, وہ تنہائیوں میں بھی دیکھتا ہے, وہ ہر لمحے دیکھتا ہے. اچھا, دیکھنے والے کی ایک اور محتاجگی یہ ہوتی ہے کہ انسان جاگ رہا ہے تو دیکھ رہا ہے, سو جائے تو کیسے دیکھے گا؟ پھر اس کا تعارف وہاں سے ہوا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اس کے لیے نہ نیند ہے نہ اونگ ہے, یعنی وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے, ہر وقت سن رہا ہے. جیسے یہ تصور دل کے اندر راسخ ہوا کہ وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے, ہر وقت سن رہا ہے, انسان فوراً سنبھل گیا. اس لیے کہ اگر ذرا سا یہ احساس ہو کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو انسان کے بیٹھنے کا انداز دوسرا ہوتا ہے, انسان کا طریقہ. اکیلے میں انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہے, کیسے کیسے چہرے بنا رہا ہے, کیسے کیسے منہ بنا رہا ہے, آپ دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے اکثر. لیکن جہاں اس کو احساس ہوا کہ کمرے میں کوئی اور بھی ہے جو دیکھ رہا ہے تو اب وہ سنبھل کے کھڑا ہو گیا. تو وہ جو ہر جگہ دیکھ رہا ہے, ہر وقت دیکھ رہا ہے, ہر حالت میں دیکھ رہا ہے, یہ احساس پیدا ہوتے ہی انسان کی زندگی بدل جائے گی. اس ماڈرن ایج میں یہی احساس ختم کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہی احساس مردہ ہو جائے انسان کا, تاکہ یہ شب و روز جو اس کے ہیں وہ مادیت کے اندر بسر ہو جائیں اور وہ مادیت سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا سکے. اب یہاں سے بات آگے بڑھی اور اب بتایا گیا کہ وہ کیا ہے, علیم بذات الصدور, وہ ہے جو دلوں کے حال کو جانتا ہے, دلوں کی کیفیت سے باخبر ہے. یہ وہ صفت ہے کہ جب انسان اس سے باخبر ہوتا ہے, یہ قرآنی خدا ہے جس سے اس کا تعارف ہوتا چلا جا رہا ہے, اور جتنا تعارف ہو رہا ہے اتنا اس کو یہ پتہ چلتا جا رہا ہے کہ اس ماڈرن ایج نے اس کو کتنا دھوکہ دیا اور کتنا حقیقت سے دور رکھا. اس لیے کہ اس تعارف سے اب اس کی زندگی, اس کے ایکشنز, اس کا انداز بدلتا چلا جا رہا ہے کہ جب وہ جاننے والا ہے, دلوں کا حال جاننے والا ہے, تو میرے دل میں جو بات بھی پیدا ہوتی ہے اس کو وہ جانتا ہے, جو خیال بھی آتا ہے وہ اس خیال سے بھی باخبر ہو جاتا ہے. اور جب وہ اس کائنات کو چلا رہا ہے, جب اس کی مرضی کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہل رہا, تو اب میں نے اپنے لیے ایک ایکشن پلان بنایا ہے, میں اس کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہوں, میں اپنے بنائے ہوئے اسی روڈ میپ کے مطابق چل رہا ہوں, بڑھ رہا ہوں. لیکن ساری کوششوں کے باوجود بھی نتیجہ اگر میری مرضی کے خلاف آتا ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ دنیا میں نہیں چلا رہا ہوں, دنیا وہ چلا رہا ہے. اگر میری یہ پلاننگ فیل ہو گئی تو اس کا مطلب اس نے میرے لیے کوئی اور پلان بنایا ہوا ہے, اور وہ بہترین پلانر ہے, وہ بہترین اسکیم بنانے والا ہے. لہٰذا جب یہ بات واضح ہو جائے گی تو یہاں سے انسان کو قناعت کی دولت ملنا شروع ہوگی, توکل کی دولت ملنا شروع ہوگی, اور اس طرح آہستہ آہستہ اس کے شب و روز بدلیں گے. اب جب یہ پتہ چل جائے کہ اس کا
کوئی کام حکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ جب اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں تو کائنات میں جو کچھ اس نے بنایا ہے، ایک گھاس کا تنکا بھی اس نے بغیر حکمت کے نہیں بنایا، کوئی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی اس نے بغیر حکمت کے نہیں بنائی۔ اور جب بغیر حکمت کے نہیں بنائی تو پھر اس کے سارے فیصلے حکیمانہ فیصلے ہیں، حکیمانہ فیصلے ہیں، تو مجھے اس کے آگے سر جھکانا ہے۔ وہ سنتا ہے مگر ریسپونڈ کرتا ہے حکمت کے مطابق۔ ایک بچہ اپنے باپ سے یہ اجازت مانگے کہ میں بجلی کے ننگے تاروں کو پکڑ لوں، باپ کتنا ہی مہربان ہو مگر کیا بچے کو یہ اجازت دے دے گا؟ کیونکہ مہربان ہونے کے ساتھ ساتھ باپ عاقل بھی ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ بچہ نہیں جانتا مگر اس کا نتیجہ غلط ہوگا، وہ سمیع ہے، سنتا ہے مگر ریسپونڈ کرتا ہے حکمت کے مطابق۔ میں نے ساری کائنات مانگ لی مگر وہ جانتا ہے اگر یہ جو دولت مانگ رہا ہے یہ دولت اس کو دے دی تو یہ دولت اس کے دل کا سکون لے جائے گی، یہ اولاد جو یہ چاہتا ہے اگر یہ اولاد اسے دے دی یہ اولاد اسے بہت بڑی آزمائش میں ڈال دے گی، لہٰذا کبھی کبھی وہ دولت میں مانگ رہا ہوں وہ دولت نہیں دیتا، اس کے بجائے کوئی اور نعمت دے دیتا ہے یا میری دعا کو آخرت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ ہے قرآن کے خدا کا تعارف۔ اگر یہی بات انسان کے قلب و روح کے اندر اور اعضاء و جوارح کے اندر سرایت کر جائے، خون کے قطروں کے اندر اتر جائے، تو اب وہ بھی اس کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب وہ ایسا عطا کرنے والا ہے تو میں بھی اپنا سب کچھ اس پر قربان کر کے بھی یہ سمجھوں گا کہ مجھ سے حق ادا نہ ہوا۔ پھر اگر اس کی راہ میں اولاد کی قربانی دینی پڑے تو اولاد قربان ہے، اگر اپنی قربانی دینی پڑے تو میرا سر حاضر ہے، اگر عزت کی قربانی دینی پڑے تو عزت بھی اس کی راہ میں قربان ہے، اور اگر اپنے اہل خانہ کو اسیر دیکھنا پڑے تو حسین کہہ رہے ہیں اے معبود اگر اس دین کے لیے مجھے قربانی دینی پڑ رہی ہے اور یہ دین نہیں بچ سکتا میری قربانی کے بغیر تو اس قربانی کے لیے حسین حاضر ہے۔ جب روکا جا رہا ہے نہ جائیے آقا، اچھا جا رہے ہیں تو بہنوں کو نہ لے جائیے، تو کہا اللہ مجھے اپنی راہ میں شہید دیکھنا چاہتا ہے، اللہ انہیں اپنی راہ میں اسیر دیکھنا چاہتا ہے، اور اس ارادے سے جب بندہ نکلتا ہے تو اب قربانیاں تصور عقل حیران ہو جاتی ہے کیسی قربانیاں ہیں جو کربلا والوں نے دی ہیں، اور کربلا کی قربانیاں کربلا تک رک جاتی ہیں اگر، تو پھر بھی انسان یہ سوچ کر کچھ اپنے زخموں پہ مرہم رکھ لیتا کہ مرد تھے جنہیں شہید کر دیا گیا، مگر خواتین کو اسیر کر کے دیار بدیار لے جانا، بھرے ہوئے درباروں میں لا کے کھڑا کرنا، صرف تصور کر لیں تو کلیجہ چھلنی ہو جائے۔ کہاں یزید کا دربار، کہاں علی کی بیٹیاں، دربار یزید میں اہل حرم کھڑے ہوئے ہیں اور ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کا ایک ہاتھ گردن پہ ہے ایک ہاتھ چہرے پہ ہے۔ یزید جیسے سفاک کو بھی رحم آ گیا، کہا اے بچی یہ تیرا کیا عالم ہے، ایک ہاتھ گردن پہ ہے ایک ہاتھ چہرے پہ ہے، کبھی ایک پیر اٹھاتی ہے کبھی دوسرا پیر اٹھاتی ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے جواب دیا میرے گلے میں جو رسی بندھی ہوئی ہے وہی رسی میری ماؤں اور پھوپھیوں کے بازوؤں میں بندھی ہے، جب وہ پہلو بدلتی ہیں میرا گلا گھٹنے لگتا ہے، لہٰذا میرا ایک ہاتھ گردن پہ ہے اور ان کے بال بڑے ہیں لہٰذا انہوں نے اپنے چہروں کا پردہ کر لیا، مگر میرے بال چھوٹے ہیں لہٰذا اپنی ہتھیلی سے اپنے چہرے کا پردہ کیا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے یہ کون بچی ہے، یہ وہی بچی تو نہیں جو حسین کے سینے پہ سویا کرتی تھی؟ کہا ہاں یہ وہی بچی ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے سنا، کہا ہاں میرے بابا مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے مجھے کھجور کھلاتے تھے، اپنے سینے پہ مجھے سلایا کرتے تھے۔ یزید نے یہ سنا، کہا ہمیں کیا خبر، ہم تو تب مانے کہ تمہارے بابا محبت کرتے تھے جب یہ کٹا ہوا سر تمہارے بابا کا تمہاری آغوش میں آ جائے، اتنا سننا تھا۔ سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھوں کو پھیلایا،
اے بابا آپ کی محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے، میرے بابا میری آغوش میں آ جائیے۔ دربار میں سکوت طاری ہو گیا، آہستہ آہستہ سر تشت سے بلند ہوا، سکینہ کی آغوش میں آیا، سکینہ نے رخسار پہ رخسار رکھ دیا۔ اے بابا میرے پیاسے بابا، پردیسی بابا، زخمی بابا، اے بابا آپ نے جو گوشوارے پہنائے تھے وہ لٹ گئے، بابا سکینہ کے تماچے لگے، اے بابا آپ کے بعد مجھے سونا نصیب نہ ہوا، میرے سر سے چادر اتر گئی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔